الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 اور 46۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، پس وہ اس کو بڑھا دے گا، لہو، اس کے لیے، اضعافا، بڑھانا، کثیرہ، بہت زیادہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، قبض کرتا ہے، بند کرتا ہے، ویبسط، اور کھولتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، إِلَى الْمَلَإِ، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا، لنبی، اپنے نبی کے لیے، لہم، جو ان کے لیے تھا، ابعث لنا، تو مبعوث کر ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ قال، اس نے کہا، حل عصیتم، کیا قریب ہے کہ ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دی جائے تم پر لڑائی، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم نہیں لڑو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، اور یقیناً نکال دیے گئے ہم، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما، پس جب، کتب علیہم القتال، ان پہ قتال فرض کر دی گئی، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جانتا ہے، بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو۔ دہرا لیں، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، پس وہ بڑھا دے گا اس کو، لہو، اس کے لیے، اضعافا، بڑھانا، کثیرہ، بہت زیادہ، واللہ، اور اللہ تعالی، یقبض، بند کرتا ہے، ویبسط، اور کھولتا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تمہارا لوٹنا ہے۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملأ،
سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی کے لیے، لہم، جو ان کے لیے تھا، ابعث، مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، ملکن، بادشاہ، نقاتل، ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ قال، اس نے کہا، حل عصیتم، کیا قریب ہے، ان کتبا، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، قتال، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم نہیں لڑو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ، یہ کہ نہ، نقاتلا، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد، اور یقیناً، اخرجنا، ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بچوں سے، فلما، پس جب، کتبا، فرض کر دی گئی، علیہم، ان پر، القتال، لڑائی، تولوا، پھر گئے وہ، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض۔ ایک تو ہے قرض حسنا، وہ جو ہم اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، غریب ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی کمزور ہے، ضرورت مند ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے ادھار پیسے دینا، اور تکبر کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اسے بھی قرض حسنہ کہتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ کسی کو کوئی رقم دیتا ہے بطور قرض، مثال کے طور پہ 1000 روپیہ قرض دیا، کتنا، 1000، ایک مہینے کے لیے، ہر روز اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ واپسی کب ہونی تھی، واپسی کب ہونی تھی، مہینے کے لیے لیا تھا نا، واپسی کب تھی، مہینے۔ اب مہینے بعد اس کے پاس 1000 روپیہ نہیں کہ وہ دے سکے، بیچارہ غریب تھا۔ اب مہینے سے جتنے اوپر دن جائیں گے، ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اب 1000 نہیں بلکہ 2000 روپے صدقے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہے عام قرض حسنہ جو لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو قرض دیا جاتا ہے، قرض حسنہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، جیسے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے مال خرچ کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس اللہ تعالیٰ اسے
بڑھا چڑھا کے اسے واپس کرے گا۔ اب اندازہ کریں کہ پیسے کس نے دیے ہمیں، رزق ہمیں کس نے دیا، دولت کس نے دی، اب اللہ ہی کے راستے میں دینا ہے، اسی کو دینا ہے، پھر بھی اللہ قرض کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ویسے بندہ کسی کو پیسے دے دے، یہ تو ہے جی مجھے ایسے ہی مل گئے، واپس نہیں کرنے، دل چاہیا صلہ دے دیا، دل چاہیا نہ دیا۔ لیکن جب کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے نا، تو قرضہ اب واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے نا، جس طرح مقروض پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا قرض واپس کرے، اللہ تعالیٰ پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دنیا میں اور آخرت میں اس بندے کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اور صلہ کیسے ملتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے غربت کا خوف نہ کھانا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انفق علیک، خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح صبح فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا حلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے تو اور زیادہ مال دے دے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں نہیں نہ خرچ کرتا تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر نہ دے۔ کتنا اجر دیتا ہے؟ 1 روپیہ خرچ کرو، کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ، توجہ ہے سب کی نہیں ہے، مزے کی بات بتاؤں گا، فائدہ ہوگا، یاد کریں گے، ہے توجہ، جاگے ہیں نا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرو، اللہ کتنا دیتا ہے؟ 10 گنا۔ 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ کتنے روپے کا ثواب دیتا ہے؟ فرمایا صرف 10 ہی نہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک دانہ جو ہے زمین میں دبایا، اب وہ اگ گیا، اس میں 7 بالیاں ہوگی۔ کتنی بالیاں؟ سٹے کتنے ہوگے؟ 7۔ اب ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 دانے۔ کتنے دانے؟ 1 دیا تھا زمین کو، اس نے واپس کتنے کیے؟ کتنے؟ 700۔ حساب صحیح ہے نا؟ زمین کو 1 دیا تھا، زمین نے واپس کتنے کیے؟ 700۔ او بھائی یہ تو زمین کی واپسی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرو، اللہ تمہیں 700 سے بھی زیادہ بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ کیوں جی، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہیں بولے نہیں، لگتا ہے ابھی نہیں آیا ہے، سارے نہیں بولے۔ ابھی ایک اور سن لیں حدیث، یہ حدیثیں، یہ آیات پڑھتے ہیں نا، مزہ آتا ہے کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یقین جانے سکون ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پہ اتنی مہربانیاں کرتا ہے، ہم اتنے نالائق اور نکھٹو ہیں کہ پھر بھی اجر و ثواب حاصل کرنے سے دور رہیں۔ کتنی کم بختی ہوگی ہماری۔ ابھی ہم نے عرض کیا اللہ کے راستے میں 1 دو، اللہ تمہیں کتنا دے گا؟ 700 سے بھی زیادہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک تابعی ہے، تابعی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا، وہ صحابی سے علم حاصل کیا، وہ صحابی کے پاس بیٹھا ہو، تابعی، تبع تابعی، اتباع اسی سے ہی ہے، پیروی، پیچھے آنا۔ جو صحابی کے پیچھے آئے وہ کون ہے؟ تابعی، ابو عثمان النہدی۔
علماء تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک حدیث سنی۔ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ تعالی یکتب بحسنۃ الواحدۃ الف حسنہ، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، کتنی نیکیاں؟ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ کتنا لکھتے ہیں؟ 10 لاکھ نیکیوں کے برابر لکھ دیتے ہیں۔ ابھی جاگے نہیں ہیں، ابھی نیند نہیں دور ہوئی، جاگے نہیں یار۔ ایک نیکی کا کتنا بدلہ؟ پھر بولیں 10 لاکھ۔ اب یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود نہیں تھی سنی۔ اب سوچا کیوں نہ، اتنی مزے کی حدیث ہے، میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سنتا ہوں۔ ابھی یہ بھی نہیں ذہن میں کہ ابو ہریرہ ملیں گے کہاں۔ پتہ چلا کہ حج کے دن ہیں اور حج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بھی کافی دور تھے، انہوں نے بھی سوچا، ارادہ نہیں تھا حج کا، لیکن سوچا کہ چلو اسی بہانے میں حج بھی کر لوں گا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بھی سن لوں گا۔ اللہ پر صدقے اور قربان جائیں، کتنی حدیثیں؟ کتنی حدیثیں؟ بولے نہیں، کتنی حدیثیں؟ ایک، حالانکہ پہلے سن چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں خود اس صحابی سے خود سنوں یہ حدیث، ابھی لوگوں سے سنی ہے۔ وہ لوگ کیسے تھے کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر طے کر جاتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ یقین جانے کو کام بھی نہیں ہوتا، بس دل کرتا ہے نماز پڑھیں، جلدی سے مسجد سے نکل جائیں، کم نہیں ہمیں کچھ سننا نہ پڑ جائے۔ کتنی حدیثیں سننے کے لیے گئے؟ ایک حدیث کے لیے۔ حج پہ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میرا دل نہیں تھا اس سال حج کا، میں نے فرض حج ادا کر لیا ہے، لیکن ایک حدیث میں نے سنی تھی، میں تصدیق کروانا چاہتا تھا اور آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا آپ کہاں ملیں گے، پتہ چلا حج کو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو ایک سفر میں 2 مزے لے لیں گے، حج بھی کر لیں گے اور آپ سے حدیث بھی سن لیں گے۔ اے اللہ، جتنے میرے بھائی ابھی اس فریضے سے محروم ہیں، انہیں حج بیت اللہ، انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ کہا ارادہ نہیں تھا، صرف یہ حدیث سننی تھی، اس لیے میں نے یہ سفر کی، آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے بھائی کون سی حدیث؟ کہا میں نے سنا ہے آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ تعالی یکتب بالحسنۃ الواحدۃ الف حسنہ، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے تجھے حدیث سنائی ہے غلط سنائی ہے، جس نے تجھے حدیث سنائی ہے، جس نے تجھے حدیث سنائی ہے غلط سنائی ہے۔ کہا جی کیسے ہے؟ کہا میں سناتا ہوں۔ کہا جی سنائیں۔ کہا ان اللہ تعالی، میں نے جو نبی علیہ السلام سے سنی ہے وہ یہ نہیں بلکہ وہ یہ ہے، ان اللہ تعالی یکتب بالحسنۃ الواحدۃ الف حسنۃ، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 20 لاکھ نیکیوں کے برابر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کا کتنا بدلہ؟ کتنا بدلہ؟ 20 لاکھ۔ جو بندہ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کا ثواب کتنا دیتے ہیں؟ کتنا؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے برابر دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ دل میں اخلاص ہو، دل میں تقویٰ ہو، دکھانا مقصود نہ ہو۔ ہم تو خرچ بھی اس لیے کرتے ہیں مسجد میں تختی لگے تو ہماری ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسے دے رہے ہیں غریبوں کو، ساتھ سیلفیاں بن رہی ہیں، دیکھو جی یہ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو بتاؤ یہ فلاں صاحب بڑے صحیح ہیں، بڑی صحابت کر رہے ہیں، کیا ملا اس کا تمہیں؟ کیا اجر ملا تمہیں؟ اگر اس میں اخلاص ہوتا، 1 روپیہ یقین جانے 1 روپیہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کی سوچ ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، کیا خرچ کرتا ہے؟ ایک کھجور. ابھی کیا ہے کھجور، صرف ایک کھجور. اخذ اللہ بیمینہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں. اللہ اسے اپنے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں. اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2. اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ، بایاں ہاتھ اللہ کا کوئی نہیں. بایاں ہاتھ تو کمزوری کی علامت ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں. کیسے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ کیسے ہیں؟ جیسے اس کو جچتے ہیں، جیسے اسے خوبصورت لگتے ہیں اور جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں. فَيُرَبِّيهَا، اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ پہ پالتے ہیں. کما یربی احدکم فلوا، ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو. بچھڑا، گھوڑے کا بچہ، گائے کا بچہ، چھوٹا سا بچہ جو چند کلو میں ہوتا ہے، اسے پالنا شروع کرتے ہیں. 2-4 سال بعد وہی منوں میں پہنچ جاتا ہے. وہی بچھڑا، وہی بچہ کئی منوں میں. اور ابھی تو آج کل عید کے دن ہے نا، ابھی آپ بھی سنیں گے فلاں جگہ پہ 30 من کا بھیڑا اور فلاں جگہ پہ وہ 40 من کا بیل. اس طرح کی بڑی خبریں جو ہیں وہ سننے کے لیے آئیں گی. تو یہ 2-4 سال کی محنت ہے. اور پل بھی کہاں پہ رہا ہے؟ زمین پہ. کھا بھی کہاں پہ رہا ہے؟ زمین پہ. لیکن کھجور جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے جاتی ہے اور وہاں پہ کھاتی ہے، وہاں سے ہی چرتی رہتی ہے، وہاں سے کھاتی پیتی رہتی ہے اور وہاں سے بڑی ہوتی رہتی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا بندہ کہے گا میں نے کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی تھی، کہاں ہے؟ حتی تصیر مثل احد. جب قیامت کے دن وہ کھجور کو دیکھے گا، اللہ اس کھجور کو خود پہاڑ جتنا بڑا کر دیں گے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اتنا زیادہ دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ ضعفا کثیرا، اللہ اسے بڑھاتا ہے بہت زیادہ بڑھانا. اتنا کہ تمہاری سوچ ہی وہاں تک نہیں پہنچتی جتنا اللہ تمہیں بڑھا کے دے گا. واللہ یقبض، اللہ ہی قبض کرتا ہے، اللہ ہی بند کرتا ہے، اللہ ہی روکتا ہے. ویبسط، وہی پھیلاتا ہے، وہی کشادگی دیتا ہے، وہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان ملا کی طرف؟ ملا کا معنی ہوتا ہے برنا. ملا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برنا. یہ لفظ سرداروں کے لیے استعمال ہوتا تھا کیونکہ عام طور پہ جو سردار ہوتے تھے نا، جب ان کو دیکھتے تو یہ جو سینہ ہے نا روب سے بھر جایا کرتا تھا، اس لیے انہیں ملا کہتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان ملا، ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ. کیونکہ بنی اسرائیل میں لگاتار پیغمبر آتے رہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی حلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا. تو ان میں انبیاء کا سلسلہ جاری تھا. کچھ دیر کے لیے انبیاء کا سلسلہ رک گیا. یہ ایک لمبا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ ہی کی قوم کا کہ جو تیہ کے میدان میں بھٹک رہے تھے، دشمن کا جو تھا ان پہ تسلط تھا، دشمن کی حکومت ان پہ ہو چکی تھی. اب وہ نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کی کمان میں رہ کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. یہ واقعہ لمبا ہے اور اس کا کچھ حصہ اگلی آیات میں بھی ہے، صرف ہم نے اشارہ کر دیا. یہ واقعہ انشاءاللہ ہم اگلی ہی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض
حسن فیضاعفہ، بس اس کو بڑھائے گا لہو اس کے لیے ضعفاً کثیرہ، بہت زیادہ بڑھانا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملأ، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی کے لیے، ابعث لنا، مقرر کیجیے ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ قریب ہے کہ اگر تم پہ قتال فرض کر دی گئی تو تم نے لڑنا کوئی نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، کیوں نہیں ہم نے لڑنا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں نہیں ہم نے لڑنا اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پہ قتال فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، وہ پھر گئے مگر تھوڑے تھے جو لڑنے والے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔